تو دعا میں جو دل نہیں لگتا نا، اصل میں شیطان یہاں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں کہاں قبول ہوتی ہے یار، اتنے عرصے سے تم مانگ رہے ہو، ملا کچھ؟ ایسے ہی مل رہا ہوتا تو آج تو سارے مولویوں کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوتے، اور جو دعائیں مانگتے نہیں ہیں ان کے سارے کام بنتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ فلاں کو دیکھو یار، کبھی دعا مانگتے بھی نہیں دیکھا، گاڑی بھی ہے اس کے پاس، بنگلہ بھی ہے، بہترین سارے کام بنے ہوئے۔ بھائی امریکہ کو دیکھ لو نا، امریکی صدر دعا مانگتے ہیں کبھی ہیں؟ سارے کام بن رہے ہیں، سپر پاور بن گیا۔ اور ہمارے ہاں 27ویں رات کو بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، شب برات کو بھی مانگی جا رہی ہیں، پھر بھی غریب کے غریب کے غریب۔ تو بھائی ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ بتاتے ہیں یار میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں وہاں شادی ہو جائے، لیکن اس کے تو بچے مجھے ماموں کہہ رہے ہیں۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے۔ یعنی سیٹنگ چل رہی تھی، چلو یہ غم کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی وہاں، اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی، یہ ایک دھچکا لگا۔ دوسرا دھچکا یہ کہ اس کے وہاں بچے بھی ہو گئے۔ سب سے بڑا غم یہ کہ وہ بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں۔ یہ برداشت کرنے والا غم نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگی تھیں، اس کا یہ صلہ ملا ہے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ رہے ہیں، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں۔ تو شیطان یہ وسوسہ جب دماغ میں ڈالتا ہے تو پھر جو مستقبل میں جو مزید دعائیں مانگنی ہیں، یا تو انسان وہ مانگتا نہیں ہے، یا ان دعاؤں میں جان ختم کہ یار بس یہ ایسے ہی ایک فارمیلٹی، مذہب نے کہا ہے مانگا کرو۔ وہ ہندو مندروں میں جا کے مانگتے ہیں، ہم چلو یا اللہ یہ کر دے بس، تو پھر ایسے ہی مانگتے ہیں کہ چلو ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے، اللہ سے مانگ کے دیکھ لیتے ہیں، جہاں اتنے سارے کام چول ایک دعا بھی درمیان میں لے آؤ۔ تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے، یہ سمجھ لینا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بڑا فالٹ ہے۔ اللہ ایسے نہیں قبول کرتا جیسے آپ چاہتے ہو، اس میں اس کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں۔ اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے نا کہ آپ نے دعا مانگی ہے اللہ اس کے بچے کم از کم مجھے ماموں تو نہ کہیں، اور اگلے دن بچے آ کے آپ کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اور فوراً وہ کام ہو گیا، تو غیب کا معاملہ بولو ختم۔ پھر ہر شخص گڑ گڑا کے دعائیں مانگے گا۔ اگر اس طرح سے قبول ہونا شروع ہو جائیں، پھر ہر شخص کیا کرے گا؟ وہ دعاؤں وہ جو شرابی کبابی اور جو دین کو نہیں بھی مانگتے نا، وہ سب سے زیادہ فوکس کس کو کریں گے؟ بھائی حکومت جب کوئی اسکیم دیتی ہے نا غریبوں کے لیے، تو مالدار بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ پھر تو جو مستحق ہیں نہیں ہے، سب ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ادھر مانگو ادھر جیب میں پیسے۔ تو اللہ نے معاملہ کس پہ رکھ دیا؟ غیب پر۔ کہا میں نے تمہیں بتا دیا، استجیبوا ادعوا ربکم کیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے مانگو قبول کروں گا، بس میرا یہ دعویٰ کافی ہے، میرا اتنا اعلان تمہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ہے بس۔ اب جو عقل مند لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے جب کہہ دیا کہ قبول کروں گا تو بس ہٹو بچوں کام ہو گیا، اب تو بھر بھر کے کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی۔ پھر وہ جھانک جھانک کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی قبول، ٹھیک ہے نا؟ بس وہ کہتے ہیں ہو کیا ہو رہی ہے، بولو نا، ہو رہی ہے قبول، بس ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے ہمیں ہماری ہیڈک نہیں، یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ اللہ کا ہے، ہمارا تھوڑی ہے، ہمارا تو کام ہے مانگنا، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہو رہی ہے۔ اب کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کیا ہو تو رہی نہیں، ماموں کہہ دیا جب وہ تو کیا رہ کیا گیا اب رہ کیا گیا قبول ہونے کے لیے؟ تو بھائی دنیا میں ایک وہی تھوڑی ہے، ہر ایک کے بچے آپ کو ماموں نہیں کہیں گے، بہت سی ایسی اس کے متبادل آپ کو مل جائیں گی جن کے بچے آپ کو ابو کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب وہ آپ کو ابو کہیں گے آپ کو خوشی ہوگی کہ مجھے ابو کہہ رہے ہیں اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ امی کہہ رہے ہیں۔ کوئی متبادل دے دے گا اللہ تعالیٰ، یا ہو سکتا ہے کوئی اور بڑی ٹینشن اللہ دور کر دے۔
تو اللہ تو قبول کرے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی سیٹھ کے پاس آپ گئے کہ 2 لاکھ چاہیے, اس نے کہا کیوں چاہیے, اس نے کہا چھوڑو یار آپ کیونکہ مجھے پیسے دو. سیٹھ کہہ رہے نہیں مجھے وجہ, کام بتاؤ کیا کرنا ہے. بھائی 2 لاکھ مجھے اس لیے چاہیے کہ مجھے کاروبار میں انویسٹ کرنا ہے پیسہ. تو کاروبار کر کے کیا کرو گے جی, پیسہ کماؤں گا. تو وہ آپ کو 2 لاکھ نہیں دیتا, وہ اپنے کسی سیٹھ سے بول دیتا ہے کہ یار اس کو میں 2 لاکھ نہیں دے رہا, میں تجھے اپنی طرف سے دے رہا ہوں, اس کو نہیں بتانا, اور جو پروفٹ آئے وہ اس کو دے دیا کر فری میں. تو آپ کو تو لگے گا کہ سیٹھ نے آپ کی دعا کو, آپ کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن جو اس کا مقصد تھا وہ دوسرے طریقے سے سیٹھ صاحب نے پورا کر دیا, لیکن بتایا نہیں آپ کو کہ آپ کو پتہ نہ چلے. رزق میں برکت کی دعائیں مانگنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کو روٹی رزق نہ بھی ملے, تنخواہ میں اضافہ نہ بھی ہو, اللہ آپ کے خرچے کم کر دے گا. اسی غربت میں آپ سیٹھوں کی طرح زندگی گزارو گے, بہت کچھ ہوگا. تو اس لیے بس ختم کرنا, تو اس لیے دعا مانگتے ہوئے یہ اطمینان رکھا جائے کہ یہ دعا 100% قبول ہوتی ہے. حضرت عمر کا قول ہے کہ مجھے اس کا غم نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کا غم ہوتا ہے کہ مجھے مانگنے کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. اگر مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب صحیح حالات چل رہے ہیں, مانگنے کی توفیق اگر چھن گئی اس کا مطلب اللہ راضی نہیں ہے.